السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شرک کرنے والے اللہ کے سوا نہیں پوچھتے مگر کچھ عورتوں کو، اور نہیں پوچھتے مگر سرکش شیطان کو، جس پر اللہ نے لعنت کی، اور وہ بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا، اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ صریح ٹوٹے میں پڑا۔ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اس آیت کو میں نے آج مکرر تلاوت کیا ہے، دوبارہ تلاوت کیا ہے۔ اسی آیت کا ایک حصہ کل میں نے سنایا تھا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے جو رب تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں، یعنی دوسرا خدا مانتے ہیں، وہ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ اس شیطان کی پیروی کر رہے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور وہ ایسا شیطان ہے جس نے رب سے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت سے وہ چیلنج کر کے آیا، اور پھر 3 باتیں اس نے کہی تھیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پہلی بات اضلنہم، کہتا ہے کہ میں ضرور انہیں راستے سے ہٹاؤں گا، ولا اضلنہم، میں ضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، ولا امنینہم، اور انہیں لمبی آرزوؤں میں رکھوں گا، لمبی آرزوؤں میں، طول عمل بھی اس کو کہتے ہیں۔ کل اس پر میں نے بات کیا ہے۔ اور تیسری بات، 2 چیزیں، ایک راستے سے ہٹائے گا، اور دوسرے لمبی امیدوں میں اسے ملوث کر کے رکھے گا۔ تیسری بات ہے وہ کہتا ہے کہ میں انہیں حکم دوں گا، کس کو؟ اللہ کے بندوں کو۔ یہ اللہ سے کہہ رہا ہے شیطان، میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی چیزوں کو بگاڑ دیں گے، تخلیق کو بگاڑیں گے، خلق خدا کو بگاڑیں گے۔ وہ کیا بگاڑیں گے، کس طرح بگاڑیں گے، بہت لمبی تفصیل ہے اس کی۔ یہ 3 باتیں اس نے رب تعالیٰ سے کہی کہ میں یہ 3 چیزیں جا کر کے تیرے بندوں کے ساتھ کروں گا۔ راستے سے ہٹانا، لمبی امیدوں میں انہیں رکھنا، اور پھر انہیں خلق خدا کے بدلنے پر اکسانا۔ یہ تینوں چیزیں شیطان آج کر رہا ہے، سب کے ساتھ کر رہا ہے۔ سیدھے راستے پر جانے والے کے لیے وہ 1000 ہیلے بہانے، بہت ساری چیزیں لا کر کے اس راستے سے انہیں ہٹا دیتا ہے۔ نماز کے لیے جا رہا تھا، اچانک فون آ گیا، کچھ نہ کچھ ایسا بہانہ بنا کہ وہ مسجد پہنچتے پہنچتے رہ گیا۔ شیطان یہاں سے خوش ہوتا ہے کہ میں اس کو اس کے راستے سے ہٹا دیا۔ کوئی طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کے دل و دماغ میں دنیا کی ایسی محبت اور باہر کی ایسی خواہشات ڈالا کہ وہ اس راستے کو چھوڑ کر ہٹ ہی گیا، اس راستے سے ہی اسے ہٹا دیا۔ اور ہم بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ہمیشہ میں دارالعلوم کے بچوں کو اسی بات کی نصیحت کرتا ہوں، جانتے ہیں
ان کی فضیلت کیا ہے؟ ایک بچہ جو اپنا گھر چھوڑ کر آتا ہے اور مہمان رسول بنتا ہے، جب وہ قرآن کو حفظ کر رہا ہوتا ہے یا عالم دین بن رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ طالب علم کسی بستی کے قبرستان کے پاس سے گزرے تو اللہ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ کیوں اتنی فضیلت ہے اس کی؟ کیوں اتنی فضیلت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طالب علم 100 شیطانوں سے روزانہ لڑتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے والے کے پیچھے 100 شیطان لگ جاتے ہیں جو اسے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، الگ الگ خواہشات ڈالیں، اسے کبھی ماں باپ کی یاد لے آئیں، کبھی اسے دنیا اچھی بنا کر کے پیش کریں، کبھی اسے باہر کی زندگی کے مزے دکھائیں۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں بٹھاتے بٹھاتے وہ اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، میں نے اپنے تجربے میں بھی دیکھا ہے، ایسے بھی طلبہ ہمارے ساتھ موجود جو 27 پارے حفظ کیے اور چھوڑ دیے، 3 پارے باقی رہ گئے تھے حافظ قرآن بننے کے لیے، وہ ابھی بھی ہے موجود ہے، اب گیریج کا کام کرتے کرتے وہ 27 پارے بھی بھول چکا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو قرآن یاد کر کے بھول جائے قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا، آیات قرآنی کو جو بھول گیا۔ بہرحال یہ شیطان ہے جو راستے سے ہٹا دیتا ہے، طلباء کے ساتھ لگا ہے، علماء کے ساتھ لگا ہے، نمازیوں کے ساتھ لگا ہے، مجاہدین کے ساتھ لگا ہے، کسی نہ کسی طرح سے یہ جو راستہ چل رہا ہے اس سے ہٹ جائیں۔ کبھی کبھار دیکھیں کوئی بندہ توبہ کر لیا گناہوں سے، توبہ کر لیا، پہلے نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، غلط سنگت میں رہتا تھا، توبہ کر کے وہ آ گیا، لیکن اب شیطان پہلے سے زیادہ اس پر طاقت لگا دیتا ہے۔ پہلے جو ہے اس کا نفس بھی تھا، شیطان بھی تھا، تو نارمل کرتے چلا جاتا تھا گناہ، لیکن اب جو ہے جیسے ہی اس نے توبہ کیا، شیطان اکیلا نہیں اپنی پوری ذریت کے ساتھ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے کہ تو نے توبہ کیوں کیا؟ وہی تیرے لیے اچھا تھا ماحول، پرانے دوست کتنے اچھے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی، لوگ تجھ سے ڈرتے تھے، تیری عزت کرتے تھے۔ نشیڑیوں کو دماغ میں یہ ڈالتا ہے شیطان کہ تجھے لوگ ڈرتے تھے تجھ سے، اور تیرا ایک الگ ماحول تھا، تیری فیلڈ تھی، فلاں تھا، تو یہ اتنے کچوں کے دماغ میں لگاتا رہتا ہے۔ اس پر پلس انسانی جو شیطان ہیں، ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہیں، یہ بھی اسے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ مسجد میں دیکھا اس کو تو کہا یہ تو چرسی ہے، یہ کیسے مسجد میں آ گیا، یہ کب سے سیدھا ہو گیا، یہ جو تانے مارتے مارتے، یہ جو انسان اس طرح کے تانے مارتے، یہ انسانی شیطان ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا شیطان انسان کی بھی شکل میں آئے گا، جنات کی شکل میں بھی آئے گا، من الجنۃ والناس، یہ شیطان جو ہے جنات میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ یہ انسانوں کی شکل میں جو ہے اسے اپنے پرانی چیزوں کو یاد دلا کر تانے مارتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ پھر واپس اسی میں لوٹ جائے۔ کچھ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں اس چیز کے، ارے اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے کیا تھا، فلاں تھا، وہ تھا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کسی کی بھی برائیاں پرانی یاد دلانا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ ان قریب اللہ تجھے اس بلا میں گرفتار کرے گا اور اس کے مقامات بلند کر دے گا، تم اس میں چلے جاؤ گے۔ پھر یاد رکھنا، بلکہ اس سے بھیانک چیزوں میں بھی جا سکتے ہو، منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سختی سے پرانی چیزوں کو یاد دلانے کے لیے منع فرماتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ شیطان ہی ہے جو راستہ بھٹکاتا ہے، یا تو پھر مصیبتیں لائے گا۔ مصیبتیں یاد رکھو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، وہ کوشش کرتا ہے۔ تم سیدھے راستے پر آ رہے تھے، اچھا خاصا کام چھوٹ گیا، کام چل رہا تھا وہ کام چھوٹ گیا، دماغ میں شیطان یہی ڈالتا ہے کہ تیری نمازیں کہاں ہیں، تیرا کام تو نہیں دلا رہی ہیں، تیرے وظیفے، تیرے قرآن کی تلاوت، تیرا یہ سب ماحول، جب تو غلط سنگت میں تھا تب تو تیرے پاس پیسوں کی ریل پیل تھی، اچھا خاصا تھا،
یہ توبہ کر کے ادھر آنے کے بعد تو تیرا کام بھی چھوٹ گیا، نوکری بھی چلی گئی، پیسہ بھی نہیں ہے. اس کے ذہن و دماغ کو اس طرح سے ورغلاتا ہے کہ وہ بندہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں جو راستہ چل رہا ہوں کہیں غلط تو نہیں میں نے چوز کر لیا، چلو واپس وہیں چلے جاتے ہیں، پیسہ بھی ہے، عیش بھی ہے. واپس وہاں تک لے جانے پر شیطان اپنی پوری محنت جھونک دیتا ہے. پھر بھی میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، جو توبہ کر کے آ جائے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اسے بچاتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہے. ورنہ 100 شیطان جب مقابلہ کریں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک دن میں بھاگ جائے گا. اللہ کی اگر مدد اس کے ساتھ نہ ہو. اللہ کی مدد ہوتی ہے، جو سیدھے راستے پر آتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے. لیکن بندہ خود کبھی سوچ کر کے ادھر بھاگ نہ جائے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچے چاہے میرے سے دنیا کی ساری نعمتیں چھن جائیں پھر بھی میں رب ذوالجلال کے اس صراط مستقیم کو نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس آزمائش سے آسانی سے نکال دے گا. کیا تمہارا یقین نہیں ہے اللہ کی طاقت بڑی ہے یا شیطان کی؟ اللہ رب العزت وہ اکبر ہے، اس کی قوت اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو یہاں پر شیطان جو راستے سے ہٹاتا ہے اس کی کئی صورتیں: نماز کے راستے سے ہٹا دینا، دین کے راستے سے اسے نکال دینا، طلب علم کے لیے نکلا تھا اس راستے سے اسے ہٹا دینا. یہاں تک کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ شیطان روزانہ عصر کے بعد اپنی مجلس سجاتا ہے، پانی پہ اس کا تخت بچھایا جاتا ہے، پانی پہ تخت بچھاتا ہے، اور جو بڑا شیطان ہے اپنے سارے ذریت اولاد جو بھی اس کی گروپ ہے تو گرو گھنٹال جمع کرتا ہے سب کو اور پوچھتا، رپورٹنگ لیتا ہے کہ کیا 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 آج، کس کو بہکا ہے، کتنے لوگوں کو جھگڑے میں ملوث کیا، کتنوں میں کیا کیا کیا. تو فرمایا گیا کہ وہ شیطان سب کی رپورٹنگ لیتا رہتا ہے. ایک شیطان بڑھ کر کہتا ہے آج میں نے شوہر بیوی میں جھگڑا کرا دیا. شیطان کہتا ہے اچھی بات ہے، شاباش، اچھا کام کیا. کہا ایک کو میں نے حرام کھلوا دیا، کہا اچھا کام کیا. کسی سے میں نے زنا کروا دیا، اچھا کام کیا. ایک شیطان آگے آتا اور کہتا ہے ایک بچہ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا دارالعلوم، میں اسے بیچ راستے میں ہی بہکا کر واپس کر دیا. بڑا شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے کہتا آجا میری گود میں بیٹھ، میری گود میں بیٹھ جا. اسے اٹھا کر کے گود میں بٹھاتا ہے، اور اس کے بعد سارے دیگر جو شیاطین ہیں وہ پوچھتے ہیں اس نے کون سا بڑا کمال کیا، ایک بچے کو راستے سے ہٹا دیا، یہ کون سا، ہم بڑے بڑے کام کر کے آئے ہیں، شوہر بیوی میں لفڑے ہو گئے ہیں، کسی سے زنا کروایا ہے، کسی سے چوری کروایا ہے، حرام کھلوا دیا، اس نے کون سا بڑا کام کیا. تو اس شیطان نے کہا تمہیں بتاتا ہوں، چلو ایک عالم دین ہو جائے یا علم کے راستے پر آ جائے تو پھر تم 1000 مل کر کے بھی اس کو نہیں بہکا پاؤ. جاہل کو بہکانا بہت آسان ہے، علم جس کے پاس ہے اسے بہکانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ حدیث پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ کہتے ہیں جسے علم فقہ حاصل ہو، جو شریعت کو جانتا ہے. ایک عالم 1000 عابدوں پر بھاری ہے شیطان پر. عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والا. علم تو نہیں ہے لیکن عبادت بہت کرتا ہے، کوئی نماز نہیں چھوٹتی، تہجد بھی پڑھتا ہے، رات کو 100 رکعت بھی پڑھتا ہے، ایسا عابد ہے. اس کے باوجود فرمایا گیا ایسے 1000 عابدوں کو وہ بہکا لے گا لیکن ایک عالم کو نہیں بہکا پائے گا، علم دین کی وجہ سے. میرے عزیزو، علم نہ ہو تو شیطان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دینا، آسانی سے نکال دے گا. اس کی ایک مثال بتائی گئی، شیطان اپنی ذریت کو لے کر کے گیا، چلو میں دکھاتا ہوں تم کو ایک معاملہ. اور وہ گیا ایک عابد کے پاس. عابد عالم نہیں تھا لیکن تھا.
جیسے آج بہت سارے پیر بنے ہوئے ہیں لوگ، علم دین تو ہے نہیں لیکن پیر بن گئے، کیونکہ بغیر محنت کا بزنس ہے، آسانی سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا وہاں پہ۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو نہ نماز کے مسائل معلوم ہے، نہ وضو اور طہارت، اور نہ تجوید کے قرآن پاک کا اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ وہ لوگ بڑے بڑے گدیاں سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے قوم۔ ایسے ایک جاہل عابد کے پاس گیا جو اپنی حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، خانقاہ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ شیطان ایک بہت خوبصورت لباس پہنا، سفید لباس، اور اتنا سج سنور کر کے رات کے وقت گیا، ایک گدھا لے کر کے گدھے کو اتنا تیار کیا، اس کو پر لگایا اور حجرے میں جا کر دستک دیا۔ وہ عابد شب زندہ دار رات کو عبادت کرتے تھے، کھولا انہوں نے تو یہ بالکل خوبصورت ایک بزرگ آیا ہے۔ پوچھا کون ہے آپ؟ تو اس نے کہا میں جبرائیل امین ہوں۔ تو انہوں نے فوراً دروازہ کھولا، آئیے کیسے آنا ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کو آپ کی عبادت بڑی پسند آئی اور رب تبارک و تعالیٰ آپ کو معراج میں بلا رہا ہے، اللہ آپ کو معراج میں بلا رہا ہے، آپ کی عبادتیں اس درجے کو پہنچ گئیں کہ اس روئے زمین پر اب آپ کی طرح سجدہ کرنے والا بھی نہیں۔ پھول گیا، کہا کہ چلو جلدی جلدی چلتے ہیں، معراج میں رب نے بلایا ہے۔ اب یہ جاہل عابد کے متعلق شیطان کی ذریت وہ دیکھ رہی ہے پیچھے سے، کیسے جائیں گے؟ باہر جو گدھا کھڑا تھا کہا یہ براق ہے، یہ سواری ہے، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو اس کے بعد اس جاہل عابد کو بٹھایا گدھے پر اور گدھے کو ایڑ لگایا اور گدھا اچھلتے اچھلتے ایک گڑھے میں گرا دیا، ایک بڑے کچرے کے گڑھے میں گرا دیا، وہ گر گیا عابد۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ شیطان نے کہا پہلا آسمان آیا ہے۔ پھر اٹھایا، دوسرے گڑھے میں گرایا، تیسرے گڑھے میں گرایا، اس کو زخمی کر کے چھوڑ دیا۔ رات بھر اس کی معراج ہوتی رہی، اس کو زخمی کیا اور واپس تالی مارتے ہوئے چلا آیا کہ میں اس کو بہکا دیا۔ اب پھر اپنی اسی ذریت کو لے کر ایک فقیہ کے پاس آیا، علم فقہ، علم دین، علم حدیث، علم تفسیر جاننے والے ایک عالم ربانی کے پاس، اسی لباس میں، اسی خچر کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بھی اپنے حجرے میں تھے، بڑی خوبصورت شکل، دروازہ کھلا، پوچھا کون؟ کہا میں جبرائیل امین۔ کہا جبرائیل کیسے آنا ہو؟ کہا اللہ نے آپ کے علم کو اتنا پسند کیا، ہزاروں کو آپ نے علم سے نواز دیا ہے، ہر جگہ علم کا شہرہ ہے آپ کے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم کو قبول فرمایا اور آپ کو معراج میں بلایا۔ اس عالم ربانی نے جوتا اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کیا، کہا کہ نہ تو جبرائیل ہے اور نہ یہ معراج کا پیغام ہے، تو صرف اور صرف ابلیس ہو سکتا ہے جو میرا ایمان لینے آیا ہے، اس لیے کہ معراج پوری کائنات میں صرف ذات واحد کو ہوئی ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، نہ ان سے پہلے کسی کو ہوئی، نہ قیامت تک کسی کو ہوگی۔ یہ علم دین ہے، اصول ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرب میں اگر بلانا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام تو کتنی بار اصرار کر رہے تھے، پیغمبر تھے، اللہ نے ان سے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور ہم سے آ کر کے تو کہہ رہا ہے کہ معراج میں مولا بلا رہا ہے۔ تو مار کھایا، وہاں سے چلا گیا، اپنی اصلی شکل میں آیا، پھر شیاطین سے کہا دیکھا اگر علم آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں میں بہکانا مشکل ہو جاتا ہے، شریعت سے ہٹانا مشکل ہو، بے عمل تو کر دے گا عالم، بے عمل تو کر دے گا، لیکن کفر کی طرف لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ عالم بے عمل تو ہو سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن کفر کی طرف جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، اس لیے کہ وہ اجالے میں ہے علم دین کے، وہ غلط اور صحیح کو پہچان سکتا ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ نے علماء کی فضیلت میں فرمایا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندوں میں علم والے لوگ ہیں، علم کی فضیلت آئی ہے، اور علم ہی کی بنیاد پر تو سارے فرشتوں کو اللہ نے سجدہ کروایا،
آدم علیہ السلام کے بعد. اب میرے عزیزو یہ شیطان کا جو واقعہ ہے اس میں ابلیس لعین ہمیشہ ان لوگوں پر ہاتھ مارتا ہے جو علم سے کورے ہیں اور انہیں راستے سے ہٹاتا ہے. کیا کریں؟ اسی لیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو، کن عالما او متعلما او مصاحبا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، او سامعا ولا تکن خامسا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے امت کو، آپ سب کے لیے بھی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے آپ نے واقعہ بتایا، علم دین اگر نہیں ہے تو شیطان بہکائے گا، ہم کیا کریں؟ ہم پورا کا پورا عالم بننے سے رہے، اب زمانہ بھی ایسا نہیں رہ گیا، عمر بھی ڈھل گئی، بہت سارے معاملات ہوں گے، کیا کریں؟ حدیث رسول پڑھو، میرے آقا فرمان کن عالما، عالم بن جاؤ نمبر 1، او متعلما، یا طالب علم بن کر کے رہو، سیکھنے والا بن کر کے رہو. عالم نہیں بنے، طالب علم تو بن سکتے ہو، اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، موت تک طالب علم رہ سکتا ہے آدمی. آج آپ بیٹھے ہیں سیکھنے ہی کے لیے بیٹھے نا، اس میں نہ عمر کا تقاضا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بوڑھے بھی ہیں اس میں، جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور سب متعلم ہیں، سب طالب علم ہیں، سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سامعان، طالب علم نہیں بن سکتے، روزانہ پابندی سے نہیں جا سکتے، تو کم سے کم عالم کو سننے والا بنو، سننے والا بنو. اور یہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مصاحبا، یا تو کم سے کم دوست بن کر کے رہو. عالم نہیں بنے، متعلم نہیں بنے، سن بھی نہیں رہے، دوست تو بن کر کے رہو. ولا تکن خامسا، میرے آقا پر 5واں مت بننا، ہلاک ہو جاؤ گے. 4 بتائے، عالم بنو یا متعلم بنو یا سننے والا بنو یا اس کا دوست بنو، یہ 4 چھوڑ کر 5واں مت بننا، ہلاک ہو جاؤ گے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. 5واں تمہیں ہلاک کر دے گا. یعنی 5واں کیا ہے؟ نہ عالم ہے، نہ متعلم ہے، نہ سنتا ہے اور نہ دوستی کرتا ہے، بلکہ ایک الگ ہی لے میں جاتا ہے، تو پھر تمہارا اور شیطان کا بڑا گہرا یارانہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اسی لیے قرآن پاک کی آیت بھی یہ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو. کیوں؟ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جس کے ساتھ بندہ رہتا ہے اسی کے طرح اس کے ساتھ ٹریٹ بھی ہوتا ہے. ہاں، نیتا کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے تو پولیس بھی ہاتھ لگانے سے تھوڑا سا پیچھے رہتی ہے کہ اس کا سورس ہے، فلاں ہے، یہ ہوتا ہی ہے نا. تھوڑے بہت اگر سورسز ہیں تو اس کو اندازہ کر سکتے ہو آپ دنیاوی معاملات میں. اور اللہ والوں کے ساتھ رہنے پر اسی طرح شیطان کے حربوں سے بچے رہو، بچے رہو. یہاں تک کہ حضرت امام راضی کا وہ مشہور واقعہ ملتا ہے، یہ کیسے بچے اس کے، یہ جو راستے سے ہٹاتا ہے کیسے بچے. اس کے لیے آپ کے پاس کیا راستہ ہے، کیا حل ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ علماء سے قریب رہو، علماء کی محفلوں میں رہو، علماء کو سنتے رہو، یا طلب علم میں رہو. کبھی اس فیلڈ کو چھوڑو مت، مرنے تک نہ چھوڑو. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے شاگرد بن کر کے رہو، نہیں، ہرگز نہیں، میں خود ہی اپنی طالب علم ہوں. آپ ہمیشہ اپنی موت تک طلب علم میں رہو. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ایڈمیشن فارم فل اپ کرے اس کے بعد ہی جو ہے علم دین حاصل کیا کرتا ہے، نہ، جہاں بیٹھے آدمی علم دین حاصل کر سکتا ہے. علماء کو سنتا ہے تو علم میں اضافہ بھی تو ہوتا ہے. آج کے زمانے میں اور آسان ہے، گھر بیٹھے علم دین حاصل کر سکتا ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس، علم حاصل کرتے رہو. امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت قریب آیا، نزع کا وقت ہے، بستر پر ہے. اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ یہ فلاں فلاں مسئلہ جو رضاعت کا مسئلہ تھا، بچے کے دودھ پینے کے متعلق یا کوئی وراثت کا مسئلہ، پوچھنے لگے.
وہ امام ہیں، امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور وہ اپنے شاگرد کو بلا کر کے پوچھ رہے ہیں یہ مسئلہ. شاگرد نے بتایا حضرت یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے فلاں کتاب میں، یا فلاں جزیہ ہے، اس پر حدیث یہ ہے. تو اس نے پوچھا شاگرد نے کہ حضور ابھی اس مسئلے کا کیا ضرورت ہے آپ کو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں حدیث رسول پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. میں موت کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں، یہ جو میرے پاس چھوٹا سا وقت بچا ہے میں چاہتا ہوں کہ طلب علم میں گزاروں، علم دین میں گزاروں. میرے عزیزو سب سے بہترین عمل ہے مرنے سے پہلے اگر کچھ کر سکتے ہو تو نماز، روزہ، یاد، ذکر، اذکار، بلکہ فرمایا گیا وہ کچھ علم حاصل کرے. اس دوران اگر انتقال ہو گیا تو اس کو شہیدوں اور نبیوں کے درمیان میں اٹھایا جائے گا. ہاں اب سنیے جو بات میں عرض کر رہا تھا، امام رازی کی ایک بڑے عالم دین ہیں، بڑے عالم دین، منطقی، فلسفی اس زمانے کے، ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں، کتابیں ہیں ان کی. ان کے پاس ایک بار شیطان آ گیا، ابلیس، اور کہنے لگا اے رازی تو خدا کو ایک مانتا ہے، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دی، پوری کائنات ایسے ہے ویسے ہے، لہٰذا 2 خدا نہیں چلا سکتے، 3 خدا نہیں چلا سکتے، ایک ہی خدا ہوگا، چلا ہے. ابلیس نے ایک دوسری دلیل دے کر کے کاٹ دیا، کہا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ویسا بھی تو ہو سکتا ہے. ابلیس کسی عالم کی شکل میں بھی آتا ہے اور بحث کرنے لگا. امام رازی نے دوسری دلیل دی، پھر تیسری دلیل دی اپنے خدا کے ایک ہونے پر، یہاں تک کہ بحث اتنی بڑھتی چلی گئی کہ امام رازی نے 360 دلیلیں دی اپنے خدا کے ایک ہونے پر، اور شیطان ہر دلیل کو کاٹتا چلا گیا. اب مشکل میں آ گیا تھا ان کا ایمان. کہیں یہ نہ ہو کہ ظاہر سی بات ہے آدمی ہر بار اس کی دلیل کاٹ دی جائے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ سامنے والا صحیح بول رہا میں اب تک غلط ہی تھا. تو اب جب یہ تزلزل آ گیا تو انہوں نے سوچا میں اب کیا دلیل دوں. اس وقت نسبت بچا لیتی ہے. امام رازی کے پیر و مرشد تھے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک سچا مرشد اپنے مرید کے حالات کو بھی دیکھتا ہے. وہ محسوس کر رہے تھے کافی دور سے، انہوں نے وہیں سے آواز لگائی اپنے مرید کو کہ اے رازی یہ جو تیرے پاس آ کر بیٹھا ہے یہ عالم نہیں، یہ ابلیس لعین ہے، اس سے تو کیا بحث کر رہا ہے؟ انہوں نے اپنے مرید سے کہا کیا اس سے یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میں دلیل ہی نہیں دینا چاہتا. تو یہ بات جیسی امام رازی کے کان میں آئی انہوں نے فوراً کہا کہ تو ابلیس لعین ہے اور میرا ایمان پر تو خطرہ بن کر آ گیا تھا. میں اب خدا کے ایک ہونے پر تجھے کوئی دلیل نہیں دوں گا، میں نے خدا کو ایک مان لیا. وہ وہاں سے نکلا ہنستے ہوئے شیطان، اور کیا کہا کہ اس مقام پر میں نے کئی لوگوں کا ایمان لے لیا، اگر تیرا وہ پیر نہ ہوتا تو میں تو آج تجھے لے لیا ہوتا. تو میرے عزیزو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سچوں کی صحبت بھی ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے. اب یہی ایک آپ کے پاس بھی اپائے ہے، حل ہے. عالم نہیں بنے تھے، متعلم نہیں بنے تھے تو کسی شیخ کامل کی اور کسی عالم بعمل کی صحبت ضرور اختیار کریں، اور جب کبھی شکوک و شبہات آنے لگیں تو فوراً محفل میں بیٹھ کر کے ان شکوک کو دور کر لیں. کبھی ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اللہ کا نظام کیسے ہے. دن بھر میں کچھ آپ کے دل میں وسوسے چل رہے تھے، خطرات منڈلا رہے تھے، یا کوئی سوال گردش کر رہا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے وسوسے اور ایسے سوالات آتے ہیں کہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں، لیکن وہ لوگ محفل میں آتے ہیں. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورے بیان میں کچھ نہ کچھ ان کو مل ہی جاتا ہے. ہوتا ہے ایسے. ہم کو علم غیب نہیں کس کے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کے ذہن میں کون سا سوال ہے، کیا وسوسہ ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم.
لیکن اللہ اپنے حبیب کی امت کے لیے علماء کو القاء فرماتا ہے، یہ ذریعہ بناتا ہے رب تعالیٰ کہ ایک بندہ اس محفل میں آیا ہے اپنے دل کی اصلاح کے لیے، تو یہاں سے وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہ علاج ہے۔ کئی لوگوں نے ہم سے یہ بات بھی کہا کہ ہم پوچھنا چاہتے تھے لیکن الحمدللہ ہم کو جواب مل گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے علم غیب جانتا ہوں یا تینوں کے علم کو جانتا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ میں ایک نارمل سا بندہ ہوں، عام سا بندہ ہوں، لیکن اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا ہے، یہ نظام ہے۔ بہرحال اب سنیے دو باتیں جو اور رہ گئی۔ ایک تو راستے سے وہ ہٹاتا ہے، تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو یا علم دین کے راستے پر آ جاؤ، صحیح اور غلط کو پہچانو، تاکہ شیطان کبھی بھی تمہیں کوئی چیز چمکا کر کے پیش کرے تو تمہیں پتہ چل جائے کہ نہیں، یہ شریعت سے ہٹی ہوئی چیز سیدھا راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، شیطان کہاں تک طاقت لگا سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں سیدھا راستے سے ہٹانے کے لیے؟ میں اور ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پتہ نہیں اگر آپ سب کے پاس، جیسے ابھی کسی کا دیکھ لیتے ہیں کسی کو، ارے وہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، کیوں پہنچے ہوئے ہیں؟ کہا میں گیا، میرے دل کی بات کر دی بابا نے۔ ارے وہ تو کبھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی کسی سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہ اس کے پورے شریعت پر یا اللہ تک پہنچے ہوئے ہونے کی دلیل نہیں۔ سب سے پہلے چاہے کسی کو بھی ہو، ذہن میں یہی رکھیں، جو میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ سکتا ہے، پھر وہ کوئی سیدھا راستے پر آ ہی نہیں سکتا۔ کسی کو بھی پرکھنا ہے تو کس راستے پہ؟ حضور کی سیرت پہ پرکھنا ہے بس۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی نماز چھوڑی؟ حضور سے بڑھ کر کے کوئی مرشد کامل ہے؟ اتنی تو بات ذہن میں ہے نا۔ نبی کونین کا راستہ ہی سب سے بہتر راستہ ہے یا نہیں؟ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، جو ڈھکوسلے پیر آ کر کے تمہیں کہتے ہیں نہیں ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، تو حضور نے دل کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ صدیق اکبر نے کیوں نہیں پڑھی؟ فاروق اعظم نے کیوں نہیں پڑھی؟ غوث اعظم نے، غریب نواز نے کیوں نہیں پڑھی؟ ان کی سیرت میں تو ایک قضا نماز بھی نہیں ملتی۔ تو اتنے بڑے بڑے جو اکابرین امت ہیں ان سے نماز نہیں چھوٹتی تھی، اور یہاں یہ نماز چھوڑ کر گانے بجانے اور تھرکنے میں اپنی محفلیں پوری کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے نہیں ہم طریقت والے ہیں۔ طریقت والے نہیں، شیطانیت والے ہیں۔ طریقت سے کوئی ان کا تعلق نہیں۔ میرے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا، وہ چاہے کتنی بھی بڑی پگڑی پہنے، کتنا بھی بڑا جبہ لائے، نہیں، وہ سیدھے راستے کا امام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ کسوٹی رکھیں آپ ذہن میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان کتنے کتنے بڑے بڑے بابا لے کے آتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی جب تشریف لائے، ایک بہت بڑے محدث عالم دین کی بات کر رہا ہوں، مدینہ طیبہ سے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بشارت پر ہندوستان آئے تھے۔ خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہند میں جاؤ اور میری حدیثوں کو پھیلاؤ۔ علم حدیث پھیلانے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا سب سے بڑا کردار ہے ہندوستان میں۔ یہ محدث دہلوی جب آئے تو ان کا معمول کیا تھا معلوم ہے؟ دن بھر لوگوں کو پڑھاتے، حدیث سکھاتے، رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں آتے، آنکھ بند کرتے، میرے آقا کی زیارت کرتے تھے، روضہ رسول کی زیارت ہو جاتی تھی، کشف کرتے، مدینے پہنچ جاتے۔ روز کا معمول تھا، کیونکہ مدینے ہی میں رہتے، آپ کو بڑا لگاؤ تھا، عاشق رسول تھے، روز زیارت کرتے تھے۔ اب سنیے، اتنے بڑے عالم دین، ایک بار وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، بیابان تھا یعنی جنگل، دیکھا اچانک ایک جھونپڑی نظر آئی، اور وہاں پر بہت سارے لوگ بھی نظر آئے جو مریدین تھے، وہ ذکر میں مشغول تھے، اور اچھے خاصے ان کے لباس دکھ رہے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں قریب گیا، دیکھا تو جھونپڑی میں ایک پیر و مرشد بیٹھے ہوئے تھے پلنگ پہ، اور ان کے مریدین حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔
ذکر بھی چلا اور اس پیر کی بڑی اچھی باتیں تھی. شیخ صاحب فرماتے میں بھی محفل میں بیٹھ گیا, تصوف کی بہت عمدہ باتیں انہوں نے کی. محفل جب ختم ہوئی تو بغل میں ایک مٹکا رکھا ہوا تھا, مٹکے میں سے انہوں نے پیالے میں شراب ڈالی, شراب بھر کر کے مٹکے میں رکھا ہوا تھا اور وہ پینے لگے شراب. اور محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پلایا اور شیخ صاحب سے بھی کہا آپ بھی پیجیے. آپ نے کہا بالکل نہیں, میں نہیں پی سکتا, شراب حرام ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیر صاحب نے کیا سمجھایا معلوم ہے, وہ اور شراب ہے, یہ اور شراب ہے, آپ اس کو پئیں گے تو مست ہو جائیں گے. یہ ہم طریقت والے لوگ ہیں, ایک لفظ ملا ہوا ہے ڈھکوسلے لوگوں کو, طریقت کی آڑ میں ہر چیز کرنا چاہتے ہیں. ہاں وہ بابا کہنے لگے کہ یہ طریقت والا جام ہے, اس کو پی لیجئے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں میں نہیں پی سکتا. اچھا آپ سنیے سب سے بڑا ان کے اوپر کیا معاملہ ہوا. 2-3 بار پیش کرنے پر شیخ صاحب نے نہیں پیا تو سیدھے بابا نے کیا کہا معلوم ہے, اے عبدالحق محدث دہلوی, آپ جو روزانہ شام کو رات کو دیدار کرتے ہو مدینے کا وہ میں بند کرا دوں گا. یہ کیسے معلوم ہوا بابا کو؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے یہ میرا راز تھا, میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا, تنہائی میں مراقبے میں آنکھ بند کرتا اور پہنچ جاتا. یہ بابا کو کیسے معلوم؟ جو میری رات کی محفلوں کو جانتا ہے تو پھر کتنا پہنچا ہوا ہوگا. ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف شراب کا پیالہ ہے. ایسے میں عام آدمی ہو تو یہ تو پتہ نہیں بھر بھر کے مٹکے پی کر کے آ جائے. بابا نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی جو آج تک میری بیوی کو بھی نہیں معلوم تھی. تو اب یہ جو دے رہے ہیں وہ سب پی لو, جو دے رہے ہیں پی لو. میرے عزیزو, وہ میرے پیدائش سے لے کر میرے موت تک کی بھی خبریں دے دے تو بھی شریعت محمدیہ شریعت ہے, نہیں آپ استعمال نہیں کر سکتے. مثال میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میرا ہاتھ چر گیا, خون کا فوارہ جاری ہوا, کوئی بابا آیا ہاتھ مارا, چمڑی پوری پیک ہو گئی, خون بند ہو گیا. وہ اگر اس کے بدلے میں کہہ دے 1 کپ شراب پی لو, ہرگز نہیں میرے عزیزو. وہ میری گردن کاٹ کر کے دوبارہ بٹھا کے دکھا دے تب بھی میں شراب کا 1 پیالہ نہیں پیوں گا. کیوں؟ ہمارے لیے یہ شعبدہ بازی جادوگری یہ معیار نہیں, ہمارے لیے شریعت مصطفیٰ معیار. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سے ہم 1 قدم بھی کبھی کسی وقت میں نہیں ہٹیں. لیکن یہاں شیخ صاحب کے لیے بڑا مسئلہ تھا, سوچ رہے تھے یہ دلیلیں بھی دے رہا ہے کہ یہ وہ شراب نہیں ہے, جام ہے, فلاں ہے, پیوں کہ نہیں پیوں. کشمکش میں آ گئے. اگر یہ آدمی غلط ہے تو پھر میری رات کی محفل کے بارے میں جانتا کیسے ہے, میرے مراقبے کو پہچانتا. اس کشمکش میں لڑتے رہے کافی دیر تک, جھنجھلا کر کے اٹھ گئے, جو ہوگا دیکھا جائے گا, آج تو نہیں پیوں گا, آج تو نہیں پیوں گا, پھر دیکھ لوں گا. اٹھ کر کے چلے گئے. اب سنیے, واپس آئے, شام تک یہی ٹینشن رہا. رات کے وقت جب عشاء کے بعد آپ اپنے شاگردوں کی محفل سے ختم ہوئے, مراقبہ کرتے, آنکھ بند کرتے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کے قریب تصور میں جب جاتے تو دیکھا کہ حضور کے روضے کے باہر وہی بابا کھڑا ہوا ہے. تصور کی بات ہے, وہ بابا کھڑا ہے اور دروازہ بند ہے, اس کے آگے کا کچھ نہیں دکھتا, نہ حضور دکھتے ہیں نہ روضہ رسول دکھتا ہے. اب تو اور زیادہ یقین ہونا چاہیے. اس نے صرف اٹکل پچھو مارا نہیں, یہاں تو تصور میں آ کر کے دکھا بھی دیا. اس پوری رات نہ وہ روضہ رسول کی زیارت کر سکے نہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو سکے. رات گزار تھی. دوسرے دن ان کو بہت فکر لاحق ہوئی, کیا کروں. سوچا کہ آج کا دن گزار لیتا ہوں, آج کا دن گزار لیتا ہوں, کل شاید ہو سکتا ہے میرا وسوسہ ہوگا. دوسرے دن پھر رات کو مراقبہ کیا, پھر ویسے ہی ہوا. وہ جو جنگلی بابا تھا وہ کھڑا ہوا تھا
اور وہ کہتا تھا کہ تو جب تک میرے ہاتھ سے یہ پیالہ نہیں پیے گا میں تجھے یہاں کی زیارت ہونے نہیں دوں گا، میں تجھے یہ زیارت ہونے نہیں دوں گا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن یہ گئے نہیں اس جنگل کی طرف۔ سوچتے ہیں کہ اگر آج بھی ایسا ہو گیا تو پھر اب تک میں جو شریعت پر چل رہا تھا اس کا کیا، اب تک جو شریعت پر چل رہا تھا اس کا کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ہمیں ایک بہت بڑا میسج دیا، ایسے موقعوں پر کرنا کیا چاہیے۔ حق و باطل کو پہچاننے میں اگر دشواری آ رہی ہو، دقت آ رہی ہو، اس کو پکڑوں کہ اس کو پکڑوں، کیا دیکھوں، ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے۔ تیسری رات آپ عشاء کے بعد وضو کر کے بیٹھے، ان کو معلوم تھا کہ آج بھی یہ بابا رہے گا اور مجھے زیارت کرنے نہیں دے گا، صرف اس کی شکل نظر آئے اور کچھ نظر نہ آئے۔ تیسرے دن آپ نے کچھ نہیں کیا، مصلی بچھا اور کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، مراقبہ کرتے ہی سیدھے رسول پاک کو پکارا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہت دیر ہو گئی، اگر میں حق پر ہوں تو واضح فرما دیں، اگر وہ حق پر ہے تو واضح فرما دیں، اس کے بعد اب میں کسی اور سے فیصلہ لینا ہی نہیں چاہتا۔ ایسے معاملات میں ڈائریکٹ کس کو پکارا جائے گا؟ رسول پاک، سپریم وہی ہے، وہیں سے آواز۔ اتنی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہی، اچانک روضہ رسول سے آواز آئی، اخرج یا کلب، اے کتے باہر نکل جا۔ اتنا حضور کے روضے سے آواز آئی، جو بابا کھڑا تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ حضور کی دربار سے آواز کیا آئی؟ اے کتے باہر چلا جا۔ اور پھر روضہ رسول کی زیارت ہوئی اور میرے آقا کی بھی زیارت ہوئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سجدے میں گر گئے اور کہا، اللہ نے اپنے حبیب کی شریعت کو بچایا۔ اب سنیے، اس کے بعد دوسرے دن یہ اٹھے، دل کا اطمینان ہو گیا، سوچا کہ اس کے پاس جاؤں کہ نہیں جاؤں، دیکھوں کہ نہیں دیکھوں، کہا دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا تھا زیارت ہونے نہیں دوں گا، لیکن میں تو زیارت کر لیا، 2 دن تو نہیں دیا، تیسرے دن تو ہو گئی۔ اب یہ اس راستے پر گئے تو دیکھا وہاں پر جھوپڑی ٹوٹی ہوئی ہے، مرید بکھرے پڑے ہیں، کپڑے بٹے ہیں، کوئی نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ گئے، جا کر کے جلدی سے ان لوگوں کو اٹھا، کہا کہاں ہے پیر صاحب، کہاں گئے بابا؟ تو لوگ سب بچھک کر کے اٹھے اور کہا کہ کیا بتائیں، عجیب سا ہو گیا۔ کہا کیا؟ کل کی رات ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، بابا ہمارے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کر رہے تھے، عمل کر رہے تھے، اچانک ہماری جھونپڑی میں ایک زلزلہ، طوفان جیسی ہوا آئی اور ہمارے بابا کتا بن گئے اور ہماری جھونپڑی سے کتا بن کر کے نکل گئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا، تمہارے بابا بنے نہیں، ہمارے مرشد نے انہیں بنایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نگاہ تھی جو اپنوں کو بچایا اور باطل کو ان کا مقام دکھایا۔ ہر آدمی اپنے مقام پر آئے گا میرے عزیزو، بس یہ ہے کہ تمہارا امتحان ہوگا کہ کہیں تم اس طرح سے ایسے چکما دکھانے والے، چکا چون دکھانے والوں کے پیچھے پڑ کر کے میرے نبی کی شریعت کو چھوڑتے ہو یا پھر اس پر قائم رہتے ہو، یہ دیکھا جائے گا۔ تو وہ کیا تھا بابا؟ وہ کون تھا؟ کوئی بابا نہیں، کسی سلسلے کا نہیں، وہ شیطان تھا، ابلیس لعین تھا۔ ابلیس کو اللہ نے اتنی طاقت دی، کوئی بھی شکل اختیار کرنے کی، لوگوں کے ذہنوں پر جانے کی اسے طاقت دی گئی۔ وہ خوابوں میں بھی آتا ہے، بستروں پہ آتا ہے، گھروں کے اندر آتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں ملتا ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے، یہ ناف کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا، نماز جیسی ہم رکعت باندھتے ہیں، ناف کے نیچے ہم اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا نماز، کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جیسے ہی رکعت باندھتا ہے آدمی تکبیر تحریمہ، تو پھر شیطان اس کے ناف کے نیچے کے راستے سے نکل کر کے پورے جسم میں اسے برے وسوسات ڈال کر کے اس کی نماز خراب کرتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ ہی میں باندھ لو تاکہ وہ اندر نہ جائے۔ یہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، ابلیس لعین کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کوئی شکل اختیار کرے، کبھی عورت بنے گا، کبھی مرد بنے گا، کبھی مخنث بنے گا، کبھی جانور بنے گا،
کسی بھی شکل میں آئے گا وہ بہکائے گا، لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، شیطان سے کوئی بھی نہ ڈرے، شیطان سے کوئی نہ ڈرے، شیطان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ شعبدہ بازی تو کر سکتا ہے لیکن رحمان کی طاقت و قوت ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ یقین ہمیشہ رہے۔ ہم نے بعض بچوں کو اور بچیوں کو سنا ہے کہ شیطان کا نام لے کر کے ڈراتے ہیں۔ میرے عزیزو، کون سا خوف، کس بات سے ڈرتے ہو؟ اللہ کا بندہ شیطان سے کبھی نہ ڈرے۔ شیطان اگر قریب میں آ بھی جائے اپنی اصلی شکل میں تو اس کا ہاتھ بھی پکڑ لو، وہ تمہیں موت نہیں دے سکتا، موت تو حیات صرف رب قدیر کے پاس ہے، نہیں دے گا۔ ہاں تمہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ نقصان پہنچائے، کچھ بھی کرے، اتنا تو کوئی دوسرا بھی کر لیتا ہے نا، تو ڈر کس بات کا؟ شیطان سے نہ ڈرے، شیطان سے کوئی خوف نہ ہو، وہ کچھ نہیں کر سکے گا تمہارے ساتھ۔ ہاں بھیانک شکلیں لا کر کے ڈرانے کی کوشش کرے گا، لیکن رحمان کے بندے وہ ہیں جو اس سے خوف نہیں کرتے۔ اب یہ تھا راستے سے ہٹانے کے اس کے جو طریقے ہیں، وہ کیا کیا بن کر کے آتا ہے، کیا کیا دکھاتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ چھوٹی موٹی چیزوں سے بہک جانے والے لوگ پھر جب دجال آئے گا تو کیسے محفوظ رہو گے، کیسے دین پر قائم رہو؟ وہ تو مردے کو تمہارے سامنے زندہ کر کے دکھائے گا، بارش برسا کے دکھائے گا، چٹکی مارے تو زمین سے سبزہ نکل جائے گا، اور اپنی جیب سے جتنی چاہے سونے کے سکے نکال کر تمہارے سامنے پھینک دے گا۔ تو پھر یہ دولت کی ہوس رکھنے والے لوگ تو پتہ نہیں دجال کو کبھی مان لیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ بات یاد رکھو۔ آج یہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، قیامت کے قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ عراق میں ہے یہ دریائے فرات، حدیث میں ہے، سونے کا پہاڑ نکلے گا، ہر کوئی وہ سونا لینے کے لیے وہاں دوڑ پڑے گا، یہاں تک کہ قتل و غارت ہوگی، اتنا قتل ہوگا کہ 100 میں سے 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا، اتنے لوگ مارے جائیں گے وہ سونا لینے کے لیے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زندگی میں اگر وہ پہاڑ ظاہر ہو جائے تو تم میں سے کوئی بھی اس میں سے ایک تنکا بھی نہ لے ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہ دولت کی ہوس رکھنے والے شیطان سے قریب ہو جائیں گے، دجال سے قریب ہو جائیں گے، اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں ہمیشہ یہ بات رہے کہ سب سے بڑھ کر کے میری نظر میں رسول پاک کی شریعت ہے، میرے آقا کی شریعت ہے۔ اس سے جو ہٹا وہ پھر چاہے کسی خاندان کا ہو، کسی دربار کا ہو، یا کسی جگہ کی ڈگری کا فارغ ہو، شریعت سے ہٹا ہے تو پھر وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچانے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ معیار رکھو، انشاءاللہ العزیز شیطان کے حربوں سے محفوظ رہو گے، بچے رہو گے۔ بہت سارے نوجوانوں کو دوست آتے ہیں، سوالات ڈالتے رہتے ہیں دماغ میں، ارے ایسا ہے، تمہیں پتہ ہے، تم کو کیا معلوم ابھی کلمے میں کتنے خدا ہیں؟ مولانا لوگ تھوڑی نہ بتاتے ہیں، لا الہ الا اللہ ہے، اس میں تو کئی خدا ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے؟ اور اس طرح کی بات ہے، محمد الرسول اللہ، خالی کلمہ تم نے پڑھا ہے، تمہیں تھوڑی نہ معلوم ہے محمد کی شکلیں 8 ہیں، معاذ اللہ، 7 زمینوں پر ہے، ایک اس زمین پر ہیں، فلاں فلاں۔ تو نیا نوجوان سوچتا کیا ایسی بھی کچھ چیزیں ہیں، ایسی چیزیں لے کر کے آتے ہیں ہمارے بچے۔ میرے عزیزو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، تم کس سے سن رہے ہو، یہ باتیں تمہارے ذہن میں کون ڈال رہا ہے؟ پہلے یہ دیکھو کیا وہ جو تم سے سوال کر رہا ہے یا جو ذہن میں تمہاری بات ڈال رہا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہے، شریعت مصطفیٰ کا پورا کامل پیروکار ہے؟ تو پھر کان لگا کر کے سنو اس کی بات۔ اور اگر وہ خود حضور پاک کی محبت میں نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، تو سیدھے یہ سمجھ لینا یہ میرا دوست نہیں، آج اس کی شکل میں کوئی شیطان آیا ہے۔ ہاں اس کو بولنا مت کہ شیطان ہے، سمجھ جانا، نہیں تو جھگڑا ہو جائے گا۔ آپ کے پرانے دوست کو آپ نے کہہ دیا آج تو شیطان ہے تو اسے برا لگے گا، لیکن آپ سمجھ جانا کہ پرانے دوست کی شکل میں بھی شیطان آئے گا۔ جب اس طرح کی باتیں شریعت سے ہٹ کر ذہن میں آئیں تو سمجھ لینا کہ یہ میرے اوپر حملہ شروع کر چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں۔ جب برے وسوسے آئیں، برے خیالات آئے، یہاں تک کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان آتا ہے
اور یوں کہتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے پیدا کیا۔ وہ پھر سوال کرتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تم جواب میں کہتے ہو دل ہی دل میں اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، سب اللہ نے پیدا کیا۔ تمہاری سوچوں کو لیتے جاتا ہے کہاں تک؟ یہاں تک کہ یہ دل دماغ میں ڈالتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا شیطان وہاں تک تمہیں لے جاتا ہے، اور کبھی یہ خیال کراتا ہے چلو اس سے پہلے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام، ان سے پہلے کیا تھا؟ ان سے پہلے کیا تھا؟ یہ زمین سے پہلے کیا تھا؟ آسمان سے پہلے کیا تھا؟ وہ سب سے پہلے اللہ تھا۔ پھر دماغ میں ڈالتا ہے اللہ سے پہلے کیا تھا؟ یہیں تو بہت سارے بہکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ حدیث میں ہے جب اس طرح کے خیالات آنے لگیں تو سمجھ لو کہ شیطان تمہاری نسوں میں دوڑ رہا ہے، اس وقت فوراً اس جگہ کو چھوڑ کر کے اٹھو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ دو وظیفے ہیں اس سے بچنے کے، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور دوسرے 100 مرتبہ دن میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اللہ شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں نماز میں جو وسوسے آتے ہیں اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے یہ وظیفہ بہت بہتر ہے کہ 100 مرتبہ عصر کے بعد یا پھر فجر کے بعد آپ دن میں ایک بار پڑھ لیا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولا تعالیٰ اس کے حربوں سے اور اس کے وسوسوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔